کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدا۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ کائنات میں میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کے ذات میں شریک کرنا ہوا، اللہ کے ذات میں شریک کرنا ہوا۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم معزز سامعین کرام، میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو جب پیدا فرمایا، تخلیق کی، تو ان سے پوچھا الست بربکم، تو تمام انسانوں نے جواب دیا قالوا بلی شہدنا۔ آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالی نے لوگوں سے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر ہم تمام انسان اس بات پر غور کریں کہ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا اقرار کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ رب کی وہ ذات ہے جو کسی چیز کی نشو نما شروع سے لے کر آخر تک کرتی ہے، پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، یعنی کمال کے حد تک وہ چیز پہنچا دیتی ہے، تو یہ چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ تو ہی ہے جو بتدریج آہستہ آہستہ ہم تمام انسانوں کی ضروریات کو پوری فرماتے ہیں اور پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم یہ عہد و پیمان اور اقرار اللہ سے کر چکے ہیں اور مان چکے ہیں، تو پھر ہمیں اسی بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہماری غذاؤں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کا اقرار کر چکے ہیں۔ پھر ہم اقرار کر چکے تو ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ کائنات میں تو بہت ساری مخلوقات ہیں، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر ہم انسانوں کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ہم اقرار کے بعد ہم پھر گئے، تو ہمارے ساتھ یہ ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا، شیطان کے اس قول کا ذکر کیا جو شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے ذات کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہاں سے ہم اس پوائنٹ کو پکڑ لیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص اور لگ گیا جو ہمیں راہ راست سے بھٹکائے گا، صراط مستقیم سے بھٹکائے گا اور ہمیں کفر اور شرک کی طرف لے جائے گا۔ یعنی ہم اپنے کھلے ہوئے دشمن کو سمجھ لیں، اگر انسانوں نے اپنے کھلے ہوئے دشمن کو نہیں سمجھا قرآن کی روشنی میں، تو پھر ہم گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ کوئی یہ شخص نہ سمجھے جو کسی گروہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یقیناً آپ حق پر ہیں، لیکن جب جانچ پڑتال آپ کریں گے تب آپ حق پر ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں بار بار مشرک کہتے ہیں یا ہمارے کاموں کو شرک کہتے ہیں کہ فلاں کام شرک ہے، فلاں کام شرک ہے، فلاں کام شرک ہے، وہ بھی تو جا کے اپنے گھر اپنے بیوی سے روٹی مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔
اپنی تقریروں میں کہتے ہیں. آپ دیکھیں اہل حدیث عالم جس چیز کو شرک کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فرق کرتا ہے. فرق کیا کرتا ہے؟ زندے اور مردے کا فرق کرتا ہے. اور یہ فرق اپنے طرف سے نہیں کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہے، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں. آپ سورہ انعام پڑھیے، سورہ اعراف پڑھیے اور سورہ زمر پڑھیے. ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق کو واضح کیا ہے. زندے اور مردے برابر نہیں ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے اور آپ کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ وہ فرماتی ہے تو آپ کھا لیتے. اگر وہ یہ فرماتی کہ نہیں ہے تو آپ کہتے میں روزے سے ہوں. آپ فرماتے میں روزے سے ہوں تو نبی علیہ السلام دنیا سے شرک مٹانے کے لیے آئے تھے اور آپ کا یہ عمل اور یہ قول کیا نعوذ باللہ شرکیہ قول ہے؟ نہیں. یہاں زندے اور مردے کا فرق کیا جائے گا. اگر کوئی شخص زندے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ اس چیز پر قادر ہے اور سبب اختیار کرتا ہے، میں جو چیز الفاظ بول رہا ہوں سبب اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب کے تحت ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. آپ قرآن مجید سورہ مائدہ کی اگر آیت پڑھیں تعاونوا علی البر والتقوی، تم مدد کرو نیکی پر، بھلائی پر، خیر کے کاموں پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم شر کے کاموں پر مدد نہ کرو. تو مدد جو کرنے کے لیے کہا گیا، جو حکم دیا گیا ہے، اسی لیے دیا گیا ہے حکم کہ ایک دوسرے کی لوگ مدد کر سکیں اور یہ شرک نہیں. بدعت کی بات اگر تھوڑی سی لے لیں، یہ مائک ہے، لوگ اپنے اسٹیجوں سے اس مائک کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا اور لوگ ہوائی جہاز کا استعمال کر رہے ہیں، گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کا استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ بیچارے اگر قرآن شریف پڑھتے تو ان ساتھوں لوگوں کو ان سب چیزوں کا علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن راستے پر چھوڑا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں روشن راستے پر چھوڑا. تو اپنے لوگوں کو سمجھا کہ وہ کہہ دیتے ہیں اپنی بدعتوں کو بچانے کے لیے اور بدعتوں کے لیے دلیل پیش کرنے کے لیے وہ ان سب باتوں کو کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھچر پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، یہ تمہارے سواریوں کے لیے ہے اور تمہاری زینت کا سامان ہے. اور آخر میں کیا فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. اپنے اسٹیجوں سے بدعتوں کا سہارا لینا اور اس طریقے سے دلائل قائم کرنا، میں اس کا یہ رد کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. یہ ایجادات میں سے. اور بدعات کی تاریخ میں کون سی بات بتائی گئی ہے؟ بدعات کی تاریخ میں وہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی دین میں کوئی اضافہ کر دے، نبی علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت میں اضافہ کر دے. نبی علیہ السلام کی شریعت میں اضافہ کرنا یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں شرک کرنا ہے، شرک کا رسالہ. محبت کی تقریر جو سن رہے تھے اس میں محبت آپ یہ جان لیجئے بہت سارے لوگوں کو محبت نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. وہ اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام کے بات کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ کسی غیر کی بات کو اور قول کو لیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور لوگوں کو اس پر افسوس کرنا چاہیے، اپنے قول اور کردار کو، اپنے ایمان کو بدلنا چاہیے، نہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قول کے آگے دوسرے کے قول کو لے لیا اور آپ کے قول کو پیچھے ڈھکیل دیا. تو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ آپ کی بات ملنے کے بعد شرک کے رسالہ میں نہ جائیں، کسی دوسرے کی بات کو اس طرح نہ لیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طریقے سے ہے.
تو یہ میں بتا رہا تھا. تو شرک کے عنوان پر آپ دیکھیں بعض چیزوں کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شرک ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. اس کے اچھا سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ذات میں شریک کرنا. تو کچھ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے لوگوں کو عقیدہ دیا، وہ عقیدہ دیا کہ جو کائنات ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو کائنات ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ. ایک عقیدہ لوگوں نے بنا لیا. منصور حلال وغیرہ کی جماعت جو ایسی نکلی تو انہوں نے ہر چیز کو کیا بنا لیا؟ اللہ بنا لیا. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کیا ہے. جب انہوں نے ہر چیز کو اللہ مان لیا یا یہ مان لیا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے، تو جب بھی کسی چیز کی وہ عبادت کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. یا دوسرا عقیدہ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اتر آیا ہے، پھر وہ انسان کا سجدہ کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. شیطان چونکہ بہکا کے لے آیا ہے نا، جیسا میں نے ذکر کیا، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. آپ دیکھیے وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. پہلے کسی کا عقیدہ یہ بنا ہوگا کہ عرش پر جو ذات ہے وہ مدینہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اتر آئے. تو اب پھر وہ تو یہ سمجھے گا نا رسول الگ نہیں ہے، وہ اوپر جو اللہ کا نیچے آ گیا، پھر وہ کسی کی بھی عبادت کر لے گا. تو عبادت کرنے اور شرک کرنے کی وجوہات میں سے یہ، جیسے فرعون نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ کائنات میں میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، کہ اللہ کے ذات میں شریک کرنا ہوا، اللہ کے ذات میں شریک کرنا ہوا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے غلو کیا اور غلو کر کے اللہ کے ذات میں شریک کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو پھر عیسائیوں نے کیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھیے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ بار بار سورہ مائدہ پڑھے تو سورہ مائدہ میں انہوں نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے یہ بیٹے ہیں تو اللہ الہ ہے، معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، تو ان کے بیٹے کی بھی عبادت کی جائے گی، اپنے لیے جائز قرار دیا. ایسے ایک جماعت نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے ایک حصہ نور کا نکال دیا. وہ نبی علیہ السلام کو کہنے لگے. تو قرآن مجید کی آیت دیکھیے آپ، لیس لہ من عبادہ جزء، لیس لہ من عبادہ جزء وجعلوا لہ من عبادہ جزء ان الانسان لکفور مبین. ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک ٹکڑا اور حصہ نکال لیا، قرار دے لیا، اور اس کے بعد کہا ایسے لوگ کھلے ناشکرے ہیں، کھلے کافر ہیں. اللہ کا کوئی جز اور کوئی حصہ، اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا اور حصہ الگ نہیں ہے. لیکن جب اس طریقے سے لوگوں نے نکالا تو انہوں نے ان کی عبادت کو جائز سمجھ لیا کہ اللہ ہی کا تو ٹکڑا اور حصہ ہے. کیا ہے حرج ہے کہ سجدہ کر لیں؟ کیا حرج ہے کہ فلاں کام کر لیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو سجدہ کرنے کے لیے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں، کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے انہوں نے غالباً 1084 صفحہ پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنے دیا. اس لیے کہ عبادت کا سجدہ تو کبھی جائز نہیں تھا، تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے تھے، اس سے بھی روک دیا. تو اللہ کے ذات میں لوگوں نے اس طریقے سے شریک کیا. اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، غیر اللہ کے لیے رکوع کر دیتے ہیں لوگ، سجدہ کر دیتے ہیں. میں نے کئی ایسے عورتوں کو دیکھا ہے کہ کئی آستانوں پر وہ جا کر اپنے بچوں کے پیشانی کو وہاں جھکاتے ہیں اور سجدہ کرواتے ہیں. وہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کرواتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ
اللہ کی اس کائنات میں ان کا عمل دخل ہے، اللہ کی اس کائنات میں ان کا عمل دخل ہے۔ اب آپ یہ جانیے جب یہ عقیدہ انسان کا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو نفع، اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو مالک اور مختار سمجھے گا اور اس طریقے کی عبادت کی قسمیں ان کے لیے وہ کرے گا۔ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک حقیقی نہیں ہے۔ ہم آپ کو جو چیزیں ملی ہیں اس دنیا کے اندر وہ عارضی ملی ہیں، ٹمپریری ملی ہیں۔ عارضی اور ٹمپریری کا مطلب یہ ہے آج اپنے گھر کے کروڑوں کی جائیداد کے ہم مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں۔ عارضی طور پر ہماری آنکھیں بند ہوئی، رجسٹر لے کر آیا، لیکپال پٹواری اور ساری جائیداد آپ کے بیٹے کے نام سے اس نے کر دی۔ عارضی اور ٹمپریری ہم کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے فائدے دینے کے لیے ہم کو دیا ہے، لیکن یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ فلاں بھی مالک ہے، فلاں بھی مالک ہے، تو اس کے اس عقیدے کی بنا پر اس نے ان سے لو لگا لی، بیٹھ گیا لو لگا کے۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ آدمی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا معاون اور مددگار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لگا دیا ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ بولیں گے، یعنی کسی شخص کے لیے بولیں گے کہ ان کے لیے سفارش کی جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو بولیں گے کہ آپ سفارش کرو وہ سفارش کر سکتا ہے۔ باقی کوئی ایسا آدمی جو اپنے وہ سوچے کہ میں بہت جاہو جلال والا ہوں، میں عظمت والا ہوں، میں بہت پہنچینا ہوں، میں کسی کی سفارش کر دوں گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ عبادت میں، اب دیکھیں دعا کرنا، دعا کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پکارنا۔ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو پکارو اور اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہ پکارو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ، یہاں ایک لفظ ہے، اس پر غور کریے۔ پورے قرآن مجید کے اندر میں تقریباً 5 ترجمے دیکھتا ہوں کہ کسی کے اندر کوئی گنجائش ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نا ترجمے الگ ہیں، جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے جو یہ کہا ترجمے الگ ہیں، آپ یہ بتاؤ قرآن شریف میں پڑھ کے دیکھے ہو کبھی؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریے، یہ بتائیے قرآن شریف آپ پڑھ کے دیکھیں ہیں، آپ ترجمے پڑھ کے دیکھیں ہیں؟ پتہ چلا نہیں دیکھیں ہیں۔ ہم نے کہا قرآن شریف پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ من دون اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ انسان جس کو بھی پکارے گا تو وہ گمراہی میں جائے گا۔ یہاں اس بات کو سامنے رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ آدمی اس بات کی طاقت اگر رکھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، سننے کی طاقت رکھتا ہے، تب تو جائز ہے۔ اگر وہ ان سب چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور کسی ایسے کو پکار رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہارے طریقے سے وہ بندے ہیں، تمہارے طریقے سے بندے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اہل علم موجود ہیں، لوگوں نے من دون اللہ سے صرف مراد کیا لیا ہے، لوگوں نے اپنے حاشیوں میں اور اپنے تفسیروں میں من دون اللہ سے مراد صرف بتوں کو لیا ہے، مجسموں کو لیا ہے، اسٹیچو کو لیا ہے اور انسانوں کو چھوڑ دیا ہے، انسانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ صریح ناانصافی ہے اور ظلم ہے قرآن مجید کی عبارتوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، تمہارے طرح بندے ہیں، اور یہاں تفسیر کرنے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے وہ کہتا ہے اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد اسٹیچو ہے، اس سے مراد مجسمے ہیں، اس سے مراد درخت ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، عباد امثالکم، قوم نوح کے لوگوں نے کس کو پکارا تھا؟ ود کو پکارا، سوا کو پکارا، یغوث کو پکارا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے تھے اللہ کے، نیک بندے تھے، بندے ہی صرف نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کو پکارا اور ان کے پکارنے کی وجہ سے شرک ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا ہے میرے بھائیو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے،
तारीफ क्या है? वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह। आप फरमाते हैं जब तुम सवाल करोगे तो किससे मांगोगे? अल्लाह से मांगोगे। वइज़िस्तअनता फस्तअन बिल्लाह। और जब तुम मदद तलब करोगे तो किससे मदद तलब करोगे? अल्लाह से मदद तलब करोगे। ये किसका हुक्म है? अगर दुनिया में किसी को मांगने का हुक्म होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात जो आपके सामने हमने पेश किए हैं वो ये नहीं कहते। वो ये कहते कि तुम लोग मुझे पुकारो। आपने कहा नहीं, वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़िस्तअनता फस्तअन बिल्लाह। और इसी बात का तो हम इकरार भी करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। जब किसी को पुकारा जाता है, 1 मिनट और बाकी है, जब किसी को इंसान पुकारता है, इस दुनिया की जो आंखें हैं, इस दुनिया के जो कान हैं, उनका हुक्म अलग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते। क्यों? इस आंख से इस दुनिया के अंदर आप नहीं देख सकते। इन आंखों में वो ताकत अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम अपने रब को क़यामत के दिन ऐसे देखोगे जिस तरीके से तुम 14वीं रात के चाँद को देखते हो, और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। मरने के बाद इंसान को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह ताला उसकी आंखों में इतनी कुव्वत और ताकत दे देंगे कि वो सब कुछ वो अपने रब को देख सकेगा। लेकिन दुनिया में रहते हुए पैगंबर को अल्लाह ने कहा तुम नहीं देख सकते हो। इंसान के सुनने की ताकत अगर साइंसी एतबार से आप देख लें, जिस तरह इंसान को अल्लाह ने बनाया, ये आवाज जो है इसको नापने का आला है। इंसान दुनिया के अंदर कम से कम आवाज 22 साइकिल से लेकर 22,000 साइकिल तक सुन सकता है। उसके ऊपर की आवाज कायनात में हो रही है। क्या क्या हो रहा है कायनात में? 22,000 साइकिल से ऊपर की आवाज ये काम नहीं सुन सकते हैं। और 22 साइकिल से कम आवाज, धीमी आवाज में अगर मैं बोल दूं या आप बोल दें तो आप नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं। ये इंसान महदूद है, इसके कान महदूद हैं, इसकी आंखें महदूद हैं। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो अल्लाह की समाअत जो है गैर महदूद है, अल्लाह की बसारत गैर महदूद है, अल्लाह का इल्म गैर महदूद है। हमको जब भी पुकारना हो तो अपने रब को पुकारें और अल्लाह ताला उसका जवाब देता है। अल्लाह ने कहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहर से भी ज़्यादा करीब हैं। शिर्क उन्वान था। ये शिर्क ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में चला जाएगा, और शिर्क ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा गुनाह को माफ कर देगा। हमारी बहुत सारी माएँ बहनें हैं जो अपने बच्चों को टीका लगाती हैं नजरेबद से बचने के लिए। छल्ला, हल्का, हाथों में धागा, ये सारी चीजें शिर्क के कबील से हैं। तफसील बताने का वक्त नहीं है, लेकिन हमें इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। और अल्लाह की सिफात में से है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। एक खतीब साहब की जुबान से ये निकला कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, ये गलत है। उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला की कैफियत कैसे है अल्लाह ताला अर्श पर, अल्लाह ताला ने नहीं बताया। सिर्फ हम ये ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और शिर्क जैसे बुरी बातों से बचाए। आमीन।